آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ملک میں فوری مردم شماری کرائی جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، کہا NPR غیر قانونی عمل۔ ملک بھر میں نوجوانوں کی ٹیکہ اندازی کا آغاز۔ پرسنل لا بورڈ نے کہا حکومت سوریہ نمسکار پروگرام سے باز آ جائے۔ لکھیم پور کھیری کیس میں چارج شیٹ داخل، آشیش مشرا 14 ملزمین میں شامل، ایک ملزم ہنوز فرار۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت نے کہا تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کی اطلاعات بے بنیاد۔ تلنگانہ میں 10 جنوری سے دیا جائے گا بوسٹر ڈوز، وزیر صحت ہریش راؤ نے 15 تا 18 برس والوں کے لیے ٹیکہ اندازی کا آغاز کیا۔ اور صدر تلنگانہ BJP بنڈی سنجے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں۔ یہ تھی سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے مرکزی حکومت کی جانب سے مردم شماری کے عدم انعقاد پر حیرت و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مرکزی حکومت نریندر مودی کی قیادت میں مردم شماری نہیں کرانا چاہتی۔ بھارت میں ہر 10 سال میں پابندی کے ساتھ مردم شماری کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ کیا بھارت اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آبادی کی گنتی نہیں کرا سکتا؟ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مودی کے ذہن کی پیداوار تھی کہ NPR اور NRC کو مردم شماری سے جوڑا جائے، جس سے عوام میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ NPR ایک غیر قانونی طریقہ کار ہے جو قانونی معلومات جمع کرتا ہے، جبکہ مردم شماری میں مجموعی اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ ملک بھر میں 15 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو ٹیکہ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس سے لاکھوں افراد نے استفادہ کیا۔ کئی استفادہ کنندگان ان کے سرپرستوں نے کہا کہ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں بالخصوص کیسوں میں اضافے کے پس منظر میں راحت محسوس ہو رہی ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر ٹیکہ اندازی مراکز پر جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ 39.88 لاکھ نوجوانوں نے کوون ویب سائٹ پر پیر کی دوپہر تک اپنے نام درج کرائے تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومت سے مجوزہ سوریہ نمسکار پروگرام پر روک لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت ایک سیکولر، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ اسی اصول پر ہمارے ملک کا دستور مرتب ہوا ہے۔ اسکولوں کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دستور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی خاص مذہب کی تعلیم دی جائے یا کسی خاص گروہ کے عقیدے پر مبنی تقاریب منعقد کی جائیں۔ دلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا ہے کہ تازہ جینوم سیکوینسنگ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شہر میں کووڈ کے لیے کیے گئے ٹیسٹوں کے 81% نمونوں میں اومیکرون پایا گیا ہے اور وائرس کی نئی شکل دارالحکومت میں کورونا کیسوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ جین نے دلی اسمبلی میں بتایا کہ 181 نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 152 میں اومیکرون پایا گیا، جبکہ 8.5% نمونوں میں ڈیلٹا پایا گیا۔ لکھیم پور کھیری تشدد کی تحقیقات کرنے والی SIT نے 14 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے، جن میں مرکزی وزیر اجے مشرا کا بیٹا آشیش مشرا بھی شامل ہے۔ یہ چارج شیٹ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ چنتا رام کی عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ ایک ملزم ہنوز فرار ہے۔ پلانیٹری سوسائٹی آف انڈیا نے بتایا ہے کہ منگل کو زمین سورج کے قریب ترین مقام تک پہنچ جائے گی۔ PSI کے ڈائریکٹر رگھو نندن کمار کے مطابق زمین سورج کے اطراف اپنے مقررہ مدار میں گھومتی ہے، جس کی وجہ سے ایک وقت زمین سورج سے اپنے قریب ترین مقام پر پہنچتی ہے۔ منگل کو دوپہر 12:09 پر کرۂ ارض پر اپنے مدار میں سورج کے قریب ترین مقام پر ہوگا۔ دلی کمیشن برائے خواتین نے پیر کو بولی بائی ایپ معاملے میں راجدھانی پولیس کے سائبر کرائم سیل کو سمن جاری کیا۔ دلی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ سائبر کرائم سے متعلق معاملات میں دلی پولیس کے سست رویے اور عدم کارروائی کی وجہ سے ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پولیس سے جواب طلب کیا ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود سلٹ ڈیل معاملے میں اب تک کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی۔
डायरेक्टर محکمہ صحت ڈاکٹر سرینواس راؤ نے تلنگانہ ریاست میں جنوری میں لاک ڈاؤن کے اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ 2 ہفتے تک اپنے تمام سیاسی سرگرمیوں کو معطل کر دیں تاکہ کووڈ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سرینواس راؤ نے کہا کہ ہم نے کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران کئی باتیں سیکھی ہیں۔ ریاست میں 2 لہروں کے دوران لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو بھی نافذ کیا گیا تھا، لیکن اس سے کورونا پر قابو پانے میں کوئی خاص مدد نہیں ملی۔ تلنگانہ میں 15 تا 18 برس کی عمر والے بچوں کے لیے کووڈ ٹیکہ اندازی کا پیر سے آغاز ہوا۔ ریاست بھر میں تقریباً 15 لاکھ بچے ٹیکہ لینے کے اہل ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ اس گروپ کے لیے ٹیکوں کی فراہمی کے سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں وزیر صحت ہریش راؤ نے ٹیکہ اندازی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ 60 برس سے زائد عمر والوں اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے بوسٹر ڈوز 10 جنوری سے دیا جائے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے ہاتھوں پیر کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مختلف ڈویژنز میں تقریباً 6 کروڑ روپے سے زائد لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ بلدی ڈویژن تالاب چنچلم، مغل پورہ اور سنتوش نگر میں صدر مجلس کے ہاتھوں ان کاموں کا افتتاح ہوا۔ کریم نگر ڈسٹرکٹ کورٹ نے بی جے پی کے ریاستی صدر و کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کے علاوہ دیگر 4 کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ بنڈی سنجے، جن کے خلاف ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کووڈ اصول کی خلاف ورزی، پولیس پر حملہ اور بیشتر دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، کو کریم نگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کو کل شام گرفتار کرتے ہوئے مانا کنڈور پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں پیر کی صبح پولیس ٹریننگ سینٹر لایا گیا تھا۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی کووڈ سے متاثر ہو گئے۔ ان میں ہلکی علامات پائی گئی ہیں، جس کے بعد وہ زیر علاج ہیں۔ تلنگانہ صدر کانگریس نے حال ہی میں ان سے ملاقات کرنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ مناسب احتیاطی اقدام کریں۔ اتوار کو ریونت ریڈی بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ منچریال ضلع میں ایک خسر نے اپنی بہو کا انتہائی بے دردی سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ منچریال ضلع کے کوٹا پلی منڈل کے لنگنا پیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ سوندریا نے مقامی نوجوان سائی کرشنا کے ساتھ 1 سال قبل محبت کی شادی کی تھی۔ بعض دونوں کے درمیان اختلافات ہو گئے۔ سائی کرشنا نے 3 ماہ قبل خودکشی کر لی۔ سوندریا کا قصور اپنے بیٹی کی موت کے لیے بہو کو ذمہ دار قرار دے رہا تھا اور وہ اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر منی دارالسلام کریم نگر میں جناب جعفر حسین معراج رکن اسمبلی مجلس نامپلی کے ہاتھوں اور ٹاؤن صدر جناب سید غلام احمد حسین کی نگرانی میں تقریباً 150 طلباء میں آل ان ون گائیڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ کووڈ پابندیوں کی وجہ سے پروگرام مختصر کرتے ہوئے گورنمنٹ اسکول کے طلباء میں گائیڈز تقسیم کیے گئے۔ ضلع کلکٹر نظام آباد نارائن ریڈی نے محکمہ طب و صحت و دیگر متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ 7 جنوری تک 15 تا 18 سال عمر والے بچوں کو روزانہ 30,000 ٹیکہ دے کر 100% نشانی کی تکمیل عمل میں لائی جائے۔ کلکٹر نے پیر کو اپنے کیمپ آفس سے محکمہ صحت و طب، RDOs، ویلفیئر اور محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں سے سیل کانفرنس منعقد کی۔ ضلع کلکٹر جگتیال جی روی نے کہا ہے کہ اہلیت رکھنے والے تمام افراد کی ٹیکہ اندازی کی جائے۔ انہوں نے جگتیال کے قلعہ گڈھا میں موجودہ ابتدائی طبی مرکز کا مقامی رکن اسمبلی سنجے کمار، چیئرپرسن بلدیہ بوگا شراوانی کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے 15 تا 18 سال کی عمر کے بچوں میں ٹیکہ اندازی کے پروگرام کے مرکز کا معائنہ کیا۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ ملک میں فوری مردم شماری کرایا جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، کہا NPR غیر قانونی عمل۔ ملک بھر میں نوجوانوں کی ٹیکہ اندازی کا آغاز۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا حکومت سوریہ نمسکار پروگرام سے باز آ جائے۔ لکھیم پور کھیری کیس میں چارج شیٹ داخل، آشیش مشرا 14 ملزمین میں شامل۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت نے کہا تلنگانہ میں لاک ڈاؤن کی اطلاعات بے بنیاد۔ تلنگانہ میں 10 جنوری سے دیا جائے گا بوسٹر ڈوز۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے 15 تا 18 برس والوں کے لیے ٹیکہ اندازی کا آغاز کیا۔ اور صدر تلنگانہ بی جے پی بنڈی سنجے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔